بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 85 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے وہ حدیث جس میں ہے کہ ایمان کی ابتدا شہادتین سے ہے۔ آج کے سبق میں ہم ان حدیث کا تذکرہ کریں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان دو گواہیاں دے، دو شہادتیں دے، تو اس سے انسان کی ایمان کی ابتدا ہوتی ہے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 84 میں ہم نے ایمان نہ لانے تک قتال کا جو حکم تھا اس حدیث کی تشریح کی تھی، متن ترجمہ پیش کیا تھا، اور پھر یہ بھی ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ مرتد ہو گئے تھے، ان کے ساتھ صحابہ کرام نے کیا کیا اور کفار سے کب تک قتال کی جائے گی۔ اور اس میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ کفار کے ساتھ اس وقت تک قتال کیا جائے گا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے، لیکن ساتھ الا بحقہ کا لفظ ہے تو اس کا مطلب بھی بیان کیا تھا، اور پھر عناق اور اقال کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا تھا، اس کی تشریح بھی کی تھی۔ پھر یہ بھی بیان کیا تھا کہ اگرچہ صرف شہادتین کا ذکر ہے لیکن یہ شہادتین سے مراد پورا دین ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کا ذکر کریں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی ابتدا شہادتین سے ہوتی ہے، اور اس کے ضمن میں حضرت ابو طالب کی وفات سے متعلق جو حدیث ہے اس کی تشریح کریں گے۔ چنانچہ ہے باب اول لا الہ الا اللہ۔ حدیث المسیب بن الحزن قال لما حضرت ابا طالب الوفات جاءه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فوجد عنده ابا جہل بن ہشام وعبد الله بن ابی امیۃ بن المغیرۃ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمة اشہد لک بها عند اللہ فقال ابو جہل وعبد الله بن ابی امیۃ یا ابا طالب اترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال ابو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله۔ تو یہ حدیث شریف ہے، ایمان کی بنیاد اور پہلا جز لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ حضرت مسیب بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، دیکھا تو ان کے پاس اس وقت ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا کہ چچا، آپ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہہ دیجئے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کلمے کی وجہ سے آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر کلمہ اسلام ان پر پیش کرتے رہے۔ ابو جہل اور ابن ابی امیہ بھی اپنی بات دہراتے رہے۔ آخر ابو طالب کی آخری بات یہ تھی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہے۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا تاکہ مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، نبی کو اور ایمانداروں کو یہ لائق ہی نہیں کہ مشرکوں کے لیے استغفار کرے، گو وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد کہ ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113۔ تو بہرحال یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی، اب اس کی مختصر تشریح کرتے ہیں۔ ابو طالب کی وفات۔ ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا۔ ابو طالب کنیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، یعنی ماں شریک بھی اور باپ شریک بھی۔ عبداللہ اور ابو طالب کے والد یعنی سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام عامر
اور لقب شیبہ تھا، البتہ وہ عبد المطلب کے نام سے معروف ہے۔ عبداللہ اور ابو طالب کی والدہ فاطمہ بنت عمر تھا۔ نزع سے قبل موت کے قریب کی حالت مراد ہے، کیونکہ حالت نزع میں قبول اسلام نافع نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 18 اور 17 ہے۔ ترجمہ ہے بے شک اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت سے برے کام کر جاتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، بس اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور ایسی کی توبہ نہیں ہے جو برے کام کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے موت آئے تو کہنے لگے بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہیں ان کی جو کفر کی حالت میں ہی مر جائے، ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ تو بہرحال دو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی، ایک ابو طالب کا تعارف کیا، اور پھر نزع کی حالت میں جب انسان کی روح نکلنے لگے اس وقت کے بارے میں بتایا کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ احتمال بھی ممکن ہے کہ حالت نزع ہو اور اس حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبولیت توبہ کی امید ان کی خصوصیت کی وجہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے شفاعت کی وجہ سے ہو، کیونکہ بہرحال کافر رہتے ہوئے بھی ابو طالب نے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت ضرور کی تھی۔ بعض روایات میں ہے اجادل لک بہا، میں اس کے ساتھ آپ کے لیے جھگڑوں گا، اور اشفع لک، میں آپ کی شفاعت کروں گا، کہ الفاظ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ حالت نزع سے قبل مراد ہے، کیونکہ ایک تو قرآن حکیم کی نص کو صرف کسی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کی خصوصیت کی وجہ سے ہم پیچھے نہیں ڈال سکتے، دوسرے یہ کہ ابو طالب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر کے ساتھ ساری گفتگو واضح کرتی ہے کہ نزع کا عالم طاری نہیں تھا، نزع کے عالم میں اس طرح گفتگو کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ابو طالب کی وفات نبوت کے 10ویں سال میں ہوئی، ان سے صرف 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اس موقع پر چونکہ ابو جہل بھی بیٹھے تھے اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھے تھے تو ان کا بھی تعارف کیا ہے۔ ابو جہل کا نام اصل میں عمرو بن ہشام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے ایک کے قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی۔ یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں پوری ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ابو جہل کفر کی حالت میں غزوہ بدر میں مارا گیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی امیہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ ابو طالب کی وفات کے وقت ابھی کافر تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حدیث مبارک میں جس آیت مبارک کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 113 ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ نبی اور ایمان والوں کے یہ لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش مانگے، اور اگرچہ وہ قرابت والے ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنم والے ہیں۔ اس پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ابو طالب کی وفات بالاتفاق مکی دور میں ہوئی ہے، اور یہ آیت مبارکہ سورہ توبہ کی ہے کہ جو مدنی دور کی صورت ہے۔ پھر دوسری روایت میں اسی آیت مبارکہ کا شأن نزول اس طرح مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور میں عمرے کے سفر کے دوران اپنی والدہ کے قبر پر پہنچے تو رب تعالیٰ سے والدہ کے لیے استغفار کی اجازت چاہی، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس اشکال کے جواب میں بعض نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ آیت کا نزول 2 دفعہ ہوا ہو، لیکن زیادہ صحیح بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ آیت کا نزول در حقیقت بعد میں مدنی دور میں ہوا، لیکن چونکہ آیت کی ابو طالب والے واقعے کے ساتھ مطابقت بنتی ہے لہذا صحابی نے یہ تعبیر کر دی کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ متقدمین میں صرف آیت کی کسی واقعے سے مطابقت پر یہ کہنا عام رائج تھا، نزلت فی قضا، یعنی یہ اس سے متعلق نازل ہوئی۔ ہماری اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اسی آیت مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے 2 اور روایات بھی ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کرتے دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا یہ کہ بعض
اہل ایمان نے کہا کہ کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کی تھی ہم بھی کر سکتے ہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ گویا صحابہ کرام نے مختلف واقعات کی اس آیت کے ساتھ مطابقت کی وجہ سے آیت کی نزول کی نسبت ان واقعات کی طرف کی ہے۔ تو بہرحال آج کا جو سبق تھا، سبق نمبر 85، اس میں ہم نے ابو طالب کی وفات سے متعلق جو حدیث ہے اس کی تشریح کی، ترجمہ کیا، جس میں ابو طالب کا تعارف بھی کیا، اور پھر اس پر بحث کی کہ حالت نزع سے پہلے ایمان مقبول ہے، اور ابو طالب کی وفات کا زمانہ ذکر کیا کہ اس زمانے میں ایک اور حادثہ بھی ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن کہا تھا۔ ابو جہل کا تعارف کیا، عبداللہ بن ابی امیہ کا تعارف کیا، اور پھر اس مسئلے کو واضح کیا کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ نہیں، اور یہ بیان کیا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا سے منع کیا گیا ہے۔ اگلے سبق میں ہم اس حدیث کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے جس میں ہے کہ جس کے ایمان میں شک نہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔